नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज में दिली खैर मक़दम करता हूँ। आप इस प्रोग्राम में नाज़रीन उम्रा और हज के मुतालिक कोई भी सवाल कर सकते हैं। नंबरात लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरात को कॉल करके आप जो है सवाल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और उम्रा और हज के मुतालिक कोई भी सवाल है आप सवाल करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं और हम्द और नात भी सुन सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में हमारे जो दो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर मौलाना अलीम अशरफ जायसी साहब, सदर शोबे अरबी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और हमारे दूसरे मेहमान हैं अफजल मैंगलोरी साहब जो रुड़की उत्तराखंड से जुड़े हैं। आप जो है इनको न्यूज़ 18 उर्दू के मुशायरों में अक्सर समाअत फरमाते हैं। बहुत अच्छी आवाज़ से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है, बहुत अच्छा कलाम लिखते हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत खैर मकदम है। और अफजल बेंगलोरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए एक अच्छा सा कलाम पेश करें हज पर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी जी, वो कट गया था नंबर और ये अब जी 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 हमारे नाज़रीन के लिए कलाम पेश करें। जी अफजल बेंगलोरी साहब जी, कनेक्ट से स्टूडियो से कनेक्ट कीजिएगा। आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है अफजल बेंगलोरी साहब जी। मैं ये कह रहा हूँ आप हमारे नाज़रीन के लिए एक कलाम पेश करें। जी 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 इंशाल्लाह। मैं जो हरम शरीफ में मैंने अशार कहे जी जी वो पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। जी और जाहिर है कि हमारे हिंदुस्तान के आज़मीन हज वहाँ पर होंगे, जी से दुआओं की गुजारिश। हरम वाले करम कर दे कि तेरा नाम अल्लाह है। क्या बात। हरम वाले करम कर दे कि तेरा नाम अल्लाह है। मेरा कशकोल दिल भर दे कि तेरा नाम अल्लाह है। मेरा कशकोल दिल भर दे कि तेरा नाम अल्लाह है। जो तेरे शुक्र और ताज़ीम में मसरूफ हो हरदम, जो तेरे शुक्र और ताज़ीम में मसरूफ हो हरदम, मुझे भी तू वही सर दे कि तेरा नाम अल्लाह है। मुझे भी तू वही सर दे कि तेरा नाम अल्लाह है। हरम वाले करम कर दे कि तेरा नाम अल्लाह है। और मैं काबे की जियारत हर बरस करता रहूं या रब। आमीन। मैं काबे की जियारत हर बरस करता रहूं या रब। मुझे ऐसा मुक़द्दर दे कि तेरा नाम अल्लाह है। मुझे ऐसा मुक़द्दर दे कि तेरा नाम अल्लाह है। हरम वाले करम कर दे कि तेरा नाम अल्लाह है। और जो तेरे जिक्र तेरे फिक्र से हर दम रहे रोशन,
جو تیرے ذکر تیرے فکر سے ہر دم رہے روشن، وہی قلب منور دے کہ تیرا نام اللہ ہے۔ حرم والے کرم کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے۔ اور نبی پاک کے صدقے میں مولا عمر بھر مجھ کو، نبی پاک کے صدقے میں مولا عمر بھر مجھ کو، تو اپنے گھر کے چکر دے کہ تیرا نام اللہ ہے۔ حرم والے کرم کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے۔ مقطع سنیے افضل بنگلوری کا، دعاؤں سے نوازتے رہے جو بھی سن رہے ہیں۔ دعا کرتا ہے یہ افضل میرے اشعار کو مولا، دعا کرتا ہے یہ افضل میرے اشعار کو مولا، قیامت تک امر کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے۔ قیامت تک امر کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے۔ حرم والے کرم کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے۔ میرا کشکول دل بھر دے کہ تیرا نام اللہ ہے۔ یہ کعبہ شریف میں لکھے گئے تھے ان کا کرم اللہ کو۔ بہت بہت شکریہ افضل منگلوری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کا جو تعلق ہے، قربانی کا تعلق ہے، حج کا تعلق ہے، وہ سبھی لوگ جانتے، تو میں آج اسی پر ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات ناظرین، سب سے پہلے تو ہجرہ کے 10 دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ جی، خلوص دل کے ساتھ میں تمام ناظرین کی خدمت میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن بے حد فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کے سب سے افضل ایام، اور یہ اتنے متبرک دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، ان دنوں کی قسم کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ خدائے عظیم و برتر جو ہے جس چیز کی قسم یاد فرمائے گا، یقیناً وہ چیز بھی بڑی عظیم برکت والی اور اہمیت والی ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ 10 برکت والی دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی سیرت کو یاد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے ایک اور مخلص۔ آپ کی پروفیسر صاحب، آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے، کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر سے ایک بار جڑیں گے، اسی بیچ ایک ہم کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم ناگپور کامتی سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل کے حساب سے جائز پیسہ حق حلال ملنا بہت ہی کم ہے۔ جی، تو اگر کسی کا بیٹ کا پیسہ بھی رہتا، کچھ ایسا 2 نمبر ہی پیسہ، پھر بھی حج سے جا کے کیا وہ حج قبول ہو جائیں گا؟ اور دوسرے یہ سوچتے رہ جائیں گے حق حلال پیسہ آئیں گا جب جائیں گے، تو اس میں تو وقت نکل جا رہا۔ اور آپ کے حساب سے تو ایج بھی کم کر دی ہے سعودیہ نے،
जी। तो कहने का ये मतलब है कि हक हलाल पैसा जमा होते होते टाइम निकल जाएगा। जी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 60 साल की उम्र में आपको जोधा को अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज के ये कहते कि आपको औलाद होंगी, तो वो सर पे हाथ रखे मैं क्या कहते हैं मैं 5 कहाँ से बच्चा पैदा जी। करूंगी, तो इस बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। जी और एक बात भी पूछना है कि आजकल ये लोग उल्टे हाथ से बहुत पानी पीते, खाना तो खाते सही जी। और बच्चों को भी हिदायत दिए तो बोलते क्या उल्टा क्या सीधा लगा के रखे आप लोग, ये जबकि इस कुरान में कह रहा है कि सीधे हाथ से अमलनामा दिया जाएगा, पीछे से दिया जाएगा, जी। तो उल्टे हाथ से देगा गुनाहगार को। ठीक तो है। ये बच्चे समझने को तैयार नहीं है। और आए मेहमान भी आजकल चाहे अपन पानी पेश करो तो उल्टे हाथ से पीछे, ये क्या उनके दिल में वहम है या कुछ वसवसे रहते जो लोग क्यों आजकल ये फैशन बना लिए, इससे अफसोस होता। ये इस्लाम में जायज है क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और सवालात पूछे, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दिए जाएंगे। प्रोग्राम आप देखते रहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फिलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम फ़ज़ाइल। फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर मौलाना अलीम अशरफ जैसी साहब, सदर शोबे अरबी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। और हमारे दूसरे मेहमान हैं अफजल मंगलोरी साहब, जो रुड़की उत्तराखंड से जुड़े हैं। आप रुड़की आप जो है उत्तराखंड स्टेट हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं और मुशीर भी हैं। ब्रेक के बाद आप दोनों हजरात का एक बार फिर खैर मकदम है। और अलीम अशरफ जैसी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल किया था, जो कुछ आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी हम तक, तो जवाब भी सही नहीं पहुंच पा रहा था। सवाल मेरा ये था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत की अहमियत क्या, उस पर आप रोशनी डालें। हज़रात नाज़रीन किराम, अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी तारीख़ की एक बेहद मुक़्तदर शख्सियत, अल्लाह के नबी, और अपने ज़माने ही में नहीं बल्कि हर ज़माने के लिए एक मिसाली नमूना की हैसियत रखते हैं। ये हज के तमाम अरकान उन्हीं के जो है आमाल का एक तरह से, इनके आमाल और उनकी सुन्नतों पर अमल करने का नाम है। कुर्बानी भी उन्हीं की सुन्नत है। हज के तमाम अरकान और मौजूदा काबा जहाँ हम जाके हज करते हैं वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है रहती दुनिया तक तमाम मुवाहिदीन के लिए, तौहीद के मानने वालों के लिए एक नमूना रखा है। ये जो 10 दिन हैं जो इनको ये फजीलत हासिल है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया के तमाम अय्याम में सबसे अफजल अय्याम जो है वो ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं। ये अहम इसलिए है कि इनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ात से ताल्लुक़ है। हज में हम जो भी अरकान करते हैं, जिस काबे का तवाफ़ करते हैं, वो हज़रत इब्राहीम का बनाया हुआ है। सफ़ा और मरवा के दरमियान जो हम सही करते हैं वो हज़रत इब्राहीम की ज़ौजे मोहतरमा सैयदतना हाजिर की सुन्नत है। और इसी तरह मिना में जो कुर्बानी करते हैं वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है एक मिसाली शख्सियत थी जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम मुवाहिद बंदों के लिए जो है वो नमूने अमल बनाया है। अगर हम इन अय्याम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को रखें, किस तरह अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया, कैसे वो उन इम्तिहानों में सुरखरू हुए, कैसे वो बातिल के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया, हक़ के परचम को बुलंद किया, किस तरह उन्होंने तमाम इम्तिहानात को सब्र और शुक्र के साथ, रज़ा और इखलास के साथ गुजारा। ये सारी तालीमात हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मिलती हैं, उनकी सीरत में मिलती हैं। कैसे उन्होंने हक़ का परचम फहराने के लिए उन्होंने अपनों को अपने वतन से हिजरत करने को कबूल किया, अपने घर वालों को तर्क करने के लिए अपने को आमादा किया। तो ये सारी तालीमात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में है। और कुरान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोसाइटी का जो जिक्र किया है वो पिछली सदी के पहले और दूसरे और तीसरे जो दहाइयों में इराक़ में जो बेबुलियन सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन हुए हैं, खुदाइयाँ हुई हैं, उसमें से वो पूरा शहर बरामद हुआ है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जहाँ आपने जो है अपना बचपन गुजारा और जहाँ जो है नमरूद के सामने आपने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया, हक़ के परचम को बुलंद किया। उस बातिल सोसाइटी और उस मुशरिक सोसाइटी की हिदायत के लिए जिस शहर में कोशिश की
اور جہاں آپ کو جو ہے آگ کے حوالے کیا گیا ان تمام تفصیلات کو جو ہے ایکسکیویشن جو ہے جو کھدائی ہوئی ہے جو تنقیب ہوئی ہے اس میں وہ تمام قصوں کی جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہے، قرآن کے تمام بیانوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگر قربانی کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پیش نظر رکھے، اگر حج کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو پیش نظر رکھے تو حج کا یہ سفر ایک روحانی سفر میں تبدیل ہو جائے گا اور قربانی کا یہ عمل جو ہے ایک روحانی عمل میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، وہ رہتی دنیا تک توحید کے تمام پروانوں کے لیے جو ہے ایک نمونہ عمل ہوگی، ایک شمع ہدایت ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بھوپال سے بات کر رہی ہوں، اسما خان۔ جی اسما صاحبہ سوال پوچھیے۔ جی مجھے ایک نعت سننی تھی۔ جی ٹھیک۔ میرے آقا آؤ مدت ہوئی ہے، مجھے یہ نعت سننی ہے کیونکہ یہ نعت مجھے بہت پسند ہے اور میں آپ سے پہلے بھی جی فون کر چکی ہوں تو آپ سنواتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیے جی سنوائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے نعت گو شاعر بیٹھے ہیں، انہوں نے حج پہ بہت اچھے کلام لکھے ہیں، حمد بھی کہی ہیں، نعت بھی کہی ہیں، انشاءاللہ ان سے سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ نے جو فرمائش کی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اگر نہیں ہو پا رہی تو جو ان کے کلام ہے وہ آپ سنیے گا، وہ بھی اچھے کلام ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بھوپال سے کال کیا۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی پروفیسر صاحب ایک کال آیا تھا ناگپور سے، بہن نے سوال کیا تھا کہ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ حج پر جاتے ہیں لیکن ان کے پاس جو دولت ہوتی ہے، جو ان کے پاس روپیہ ہوتا ہے، اس کا یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ جو روپیہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، وہ پورا حلال کا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں پہ شک ہے کہ یہ روپیہ پورا حلال کا نہیں ہے، وہ حج پر جاتے ہیں تو کیا حج ان کا قبول ہو جائے گا جہاں پہ شک ہو؟ میری ان بہن کے لیے یہ نصیحت ہے اور تمام ناظرین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہماری پوری توجہ جو ہے اصلاح نفس اور اصلاح ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پوری توجہ اور ترکیز جو ہے اس بات پر رکھنی چاہیے کون جا رہا ہے، کس طریقے جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر شخص اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے، لہٰذا دوسروں کے طریقہ کار اور دوسروں کی جو ہے طریقہ عمل کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح، اپنے تزکیہ نفس، اپنے تفسیر قلب پر جو ہے وہ توجہ دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا مال ہوگا، جیسی نیت ہوگی، جیسا مال ہوگا، جیسا کام ہوگا، ویسے ہی اس کا اجر ہوگا۔ اس کے بارے میں بات کرنے یا اس کے بارے میں بہت وقت ضائع کرنے کی چندہ حاجت نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد سے نوازا تو ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پروفیسر صاحب غالباً ان سے ہمارا رابطہ جو ہے ٹوٹ گیا، انشاءاللہ پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین آپ دیکھیں پروگرام فضائل حج، فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علی مشرف جاشی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل منگلوری صاحب جو ہم اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور مولانا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آیا تھا ناگپور سے، ہماری بہن نے کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا تو اس وقت وہ کافی ان کی عمر ہو گئی تھی، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کر جو ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کئی طرح سے امتحان لیا، خود قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کیجئے کہ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے کئی طرح سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم تمام امتحانوں میں سرخرو اور کامیاب ہوئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلو کا للناس اماما، میں تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کا جو ہے امام بناتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے رب ومن ذریتی، اور میرے اولاد اور میری نسل میں بھی یہ امامت برقرار رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین. تو حضرت ابراہیم کا جو امتحان ہوا، پہلے آپ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، آپ اس امتحان سے کامیاب ہوئے. مال کے ذریعے آپ کا امتحان لیا، اس امتحان میں آپ کامیاب ہوئے. اس کے بعد پھر وطن کے ذریعے آپ کا امتحان لیا گیا، آپ کو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، اس سے ہجرت کرنی پڑی. اور آخر میں جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ آپ کی اولاد کے ذریعے آپ کا امتحان لیا. اور ایک ایسی اولاد جو کافی طویل عمر کے بعد جو ہے وہ حاصل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. قرآن کریم نے اس کا پورے قصے کا ذکر جو ہے اپنی آیات میں بڑی ہی پرتاثیر انداز میں کیا ہے. جب کہ حضرت ابراہیم نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے، چنانچہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. آپ تصور کیجئے کہ اللہ کی راہ میں یہ آخری قربانی ہے. انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خرچ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی اطاعت میں، اپنے رب کی فرما برداری میں اپنا مال قربان کیا، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سب سے آگے بڑھ کر اپنی اولاد کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. اور ایسی اولاد جو بڑھاپے میں حاصل ہوئی ہو، جو دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہو، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. دراصل بنیادی طور پر ہماری ساری توجہ جو ہے جانوروں تک محدود رہتی ہے، قربانی کے عمل تک محدود رہتی ہے، مگر باپ اور بیٹے کے درمیان ہونے والی جو گفتگو ہے وہ دراصل اس عمل کی روح ہے. کہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں چاہا کہ حکم دیا گیا ہے تو ہم بیٹے کو قربان کر دیں، بلکہ انہوں نے چاہا کہ ہم اپنی تربیت کا بھی امتحان لیں. ہم نے اپنے بیٹے کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت رکھی ہے، تو ہم اس امتحان میں اپنے بیٹے کو بھی شریک کریں تاکہ اس بیٹے کو بھی ثواب ملے، اسے بھی اجر ملے. تو اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو، تمہارا کیا نقطہ نظر ہے. کیسا بیٹا تھا، قربان جائیے اس بیٹے کی خدا سے محبت پر. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد گرامی، آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے وہ آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. دراصل یہ وہ پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجانے کے لیے ہم وقت تیار رہیں، اور ہم اپنے گھر والوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ اللہ کے احکام کے سامنے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی پیشانی کو خم کریں. یہ دراصل بنیادی طور پر جو ہے وہ اسپرٹ ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم کی سیرت کو بار بار قرآن میں بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سیرت کو پڑھیں. اور محض جانور قربان کرنا قربانی نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنا، آپ کا اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ سے آپ کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی کرنا، یہ جو ہے وہ قربانی کا حقیقی پیغام ہے اور اس کا حقیقی مقصد ہے. جی بے شک، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شکیلہ بول رہی ہوں علی گڑھ سے. جی شکیلہ صاحبہ، سوال پوچھے. میرا سوال یہ ہے، حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں جس ٹائم حاضری ہو تو کس طرح سے ہونی چاہیے، سلام کس طرح، درود جیسے کس طرح پہنچانا چاہیے. اور آج کل چل گیا ہے یہ فوٹو لینا، یہ ڈلفی لیتے ہیں اور وہاں کے فوٹو ڈالتے رہتے ہیں کہ کیا ہے، کیسا ہے، مطلب اس کے بارے میں بتائیں. یہ غلط ہے. ایک نعت سنائیں، کعبے سے پڑی پہلی نظر کھل گیا میں دنیا کیسی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شکیلہ صاحبہ. جی پروفیسر صاحب، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ شکیلہ صاحبہ کا سوال جو ہے وہ بے حد اہمیت کا حامل ہے. یہ زیارت گاہیں یہ عبادت ہے. حج مکہ مکرمہ جانا جو ہے یہ عبادت ہے. یہ مدینہ منورہ کی زیارت کرنا یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ٹورزم میں تبدیل نہ کریں، ہم اسے سیاحت میں نہ بدلیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فوٹو نہیں لیا جا سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے، زندگی میں کبھی کبھار وہاں حاضری ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ یادگار وہاں سے لے کر آئے. تو ایسی یادگار کے لیے چند
फोटो लेना या बनाना ममनू नहीं है, मगर सारे वक्त को जो है वो सेल्फी में गुजारना, फोटोग्राफी में गुजारना, दरअसल ये हज व ज़ियारत की रूह की मुनाफी है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम वहाँ पर, जैसा कि मैंने अर्ज किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अपने पेश नज़र रखें, आपकी फिदाकारी को अपने पेश नज़र रखें, हज़रत इब्राहीम के जज्बे कुर्बानी को पेश नज़र रखें, और हम ये जानें कि बंदगी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक कि बंदा अपने रब के सामने जो है वो जो है खुद सुपुर्दगी के आलम में न पहुंच जाए, अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द न कर दे, तस्लीम और रजा का वही नमूना न पेश करे जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने पेश किया। जब तक बंदगी जो है वो कमाल को नहीं पहुंचती, जाहिर सी बात है ज़ियारत का तरीका ये है कि अगर मदीने मुनव्वरा पहुंचिए तो मुआजा शरीफ में जाइए, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कीजिए, और वहाँ पर जो रियाजुल जन्ना है वहाँ इबादत कीजिए, तमाम जो ज़ियारत गाहें हैं उनकी ज़ियारत कीजिए, और उस ज़माने का तस्वुर अपने साथ लाइए कि कैसे सहाबा कराम फिदाकारी करते थे, कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, और कैसे हुजूर की इत्तिबा में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। जो ज़ियारत का बुनियादी मकसद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना, उन्हें सलाम पेश करना, उनसे शफाअत का मुतालबा करना, शफाअत की ख्वाहिश करना, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत सैयदना फारूक आज़म के को सलाम पेश करना। तो ये जो बुनियादी मकसद है वहाँ इबादत करना, अल्लाह का जिक्र करना, तस्बीह और तहलील करना, ये बुनियादी मकसद है, न कि हम अपने औकात को जो है फजूल के कामों में लगाएं और सेल्फी और फोटोग्राफी में लगाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और अफजल बेंगलोरी साहब, हमारे पास जो है नात की भी फरमाइशें आ रही हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए चंद अशार आप पेश करें। जी जी हाँ, मैं पेश कर रहा हूँ। एक तो हमारी बहनें जो नात की फरमाइश करती हैं वो अक्सर उन्हें मालूम है कि नात खां हजरात की महफिलों में ज्यादातर रहते हैं, शोरा तो कम रखते हैं, आप 2-3 लोग ही होते हैं। जी हाँ जी। तो उनको ये नहीं होता कि नात खां में शोरा में क्या फर्क है। खैर लेकिन फिर भी मदह रिसालत माफ कर रहा हूँ। जी, आप अपना कलाम पेश कीजिए। जी, जो नात लिखता है मुख्तार दो जहां के लिए, जो नात लिखता है मुख्तार दो जहां के लिए, फरिश्ते आते हैं खुद उसके साहिबा के लिए, फरिश्ते आते हैं और उठा लिए है जो नालैन मुस्तफा सर पर, क्या बात है, उठा लिए है जो नालैन मुस्तफा सर पर, उठा लिए है जो नालैन मुस्तफा सर पर, मकाम इज़्ज़ो शरफ है ये कहकशां के लिए, मकाम इज़्ज़ो शरफ है ये कहकशां के लिए, फरिश्ते आते हैं और तमाम जिन्न मलक पर है वज्द का आलम, क्या बात, तमाम जिन्न मलक पर है वज्द का आलम, बिलाल आते हैं काबे में जब अज़ां के लिए, बिलाल आते हैं काबे में जब अज़ां
کے لیے فرشتے آتے ہیں. اور مقتل سن لیجیے, مختصر کر رہا ہوں جو وقت کی کمی ہے. افضل منگاری کا یہ مقطع. درود پڑھتے رہو, بس درود پڑھتے رہو, درود پڑھتے رہو, بس درود پڑھتے رہو. یہی وظیفہ افضل ہے حفظ جاں کے لیے, یہی وظیفہ افضل ہے حفظ جاں کے لیے. جو نعت لکھتا ہے مختار دو جہاں کے لیے, فرشتے آتے ہیں خود اس کے صاحبوں کے لیے. بہت بہت شکریہ افضل بنگلوری صاحب. آئیے ناظرین, اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم یوپی سے بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال, زمزم کا پانی جو ہے ٹھہر کر پینا چاہیے, ٹھہر کر. دوسرا سوال ہے کہ یا محمد نہیں کہنا چاہیے, اور یا محمد نہیں کہنا چاہیے جسے اللہ والے ہیں, جسے اللہ کے مزار وغیرہ ہیں, تو اس پہ ان سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگ دیجیے, کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے. اور یا محمد نہیں کہنا چاہیے, وہ سمجھا نہیں کون کہتے ہیں یا محمد نہیں, جیسے یا اللہ یا محمد ہم لوگ کہہ دیتے ہیں, جی یا محمد نہیں کہنا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے, کیا درست ہے؟ بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوال آپ کا؟ ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے محترمہ نے جو کال کیا ہے؟ دیکھیے تمام دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے, جس کو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا ہے. مگر محض یہ کہ یا محمد کہنا جو ہے یہ بالکل ہرگز منع نہیں ہے. قرآن کریم میں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول جو ہے یعنی یا نبی یا رسول کے الفاظ آئے ہیں. اور کبھی کبھی شاعر جو ہے اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں. ہم تشہد میں اتحیات میں 5 نمازوں میں جو ہے یا ایھا النبی کہتے ہیں, تو ایسا جو ہے وہ منع ہونا جو ہے یہ بالکل یہ کہنا درست نہیں ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو ہماری زندگی کا وسیلہ بنایا ہے, ہمارے آفیسرز کو ہماری رزق کا وسیلہ بنایا ہے. تو یہ دنیا اسی طرح چلتی ہے, اور اس طرح جو ہے کہنا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے ویسا نہیں کہنا چاہیے. ضروری یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو. ہم یہ مانے کہ جو ہے مانے اور معطی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ دوسرے جو ہیں وہ وسائل ہیں, ذرائع ہیں یہ, اور اس میں جو ہے ایسی قباحت کی بات نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. ان کا پہلا سوال تھا کہ زمزم جو ہے کھڑے ہو کر پینا چاہیے, اس کے پیچھے کیا وجہ؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ پورا حج اللہ کے بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے اعمال کی اتباع کا نام ہے. ان یادگاروں کو زندہ کرنے کا نام ہے, ان یادگاروں کو سیلیبریٹ کرنے کا مقام ہے. ان میں سے ایک یادگار جو ہے وہ آب زمزم بھی ہے. جب اللہ کے حکم پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے, اور جو کھانے پینے کا سامان انہوں نے دیا وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا. تو حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑی. تو کبھی صفا پہ چڑھ کے پانی کو دیکھتی تھی, پھر دوڑ کے آتی تھی, مروہ پہ چڑھ کے پانی کو دیکھتی تھی. اللہ تعالیٰ کو جو ہے تسلیم و رضا کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پہ جو ہے صفا اور مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا. اور اسی درمیان جب 7ویں بار آپ نیچے اتر کے آئیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں چھوڑ کے گئی تھی وہاں پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ پانی کا چشمہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی طرف سے جو ہے یہ ایک معجزاتی چشمہ تھا، لہٰذا ہم اس پانی کو پیتے ہیں، اس پانی میں شفا پاتے ہیں۔ اس پانی کے بارے میں بڑے بڑے علماء اور سائنٹسٹ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ پانی دنیا کا سب سے انوکھا پانی ہے۔ زمزم کے پانی کو آپ رکھیے، زمانے تک رکھنے کے بعد بھی اس کا رنگ، بو اور مزہ میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لہٰذا یہ ہم احترام کے ساتھ پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماؤ زمزم لما شوربا، کہ زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے اس مقصد میں وہ فائدہ پہنچاتا ہے، لہٰذا ہم اس کے احترام میں اسے کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ اور زمزم کا پانی بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ کی ایک یادگار ہے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جاچی صاحب۔ آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نظام آباد خوجہ کالونی سے بات کر رہی ہوں۔ سوال پوچھیے۔ جی یہ ہے نا، آج کل فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ شارٹ کلپس جو آتے ہیں شارٹ ریلس میں، اس میں کیا کر رہے بچے ہو اور خواتین ہو۔ حج سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے محترمہ؟ ہاں نہیں، اس میں حج کے ایام کے بھی بار بار کلپس ڈالتے ہیں، تو اس میں کچھ بے ادبی وغیرہ نہیں ہوتی کہ وہ تو اس میں شارٹ ریل کے بعد پھر دوسرے سانگس وغیرہ بھی آتے کرتے۔ پھر دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو جبل رحمت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا نا، اگر مفتی صاحب ایک بار وہ دوہرا دیے تو مہربانی رہتی۔ اور نعت خواں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کی خواہش ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج، پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جاچی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل منگلوری صاحب جو اتراکھنڈ سے جڑے ہیں، رول کے اتراکھنڈ سے جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا محترمہ نے نظام آباد سے کہ جبل رحمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، جو آخری خطبہ، اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضرات ناظرین کرام، حجۃ الوداع کا یہ خطبہ جو ہے وہ ایک میثاق کی طرح ہے۔ جیسے ہمارے پاس دستور کے جو بنیادی قوانین ہیں، اسلامی دستور میں بھی اس خطبے کو بنیادی قوانین کی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ زندگی کا پہلا اور آخری حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہی ایک حج آپ نے فرمایا، اور اس حج میں تمام جو ہے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ جبل رحمت سے جو آپ نے خطبہ دیا ہے وہ دراصل بنیادی طور پر اسلام کی اساس ہے۔ اسلام کے بنیادی قوانین اس سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اسمعوا منی ابین لکم، میری بات سنو، میں تمہیں بیان کر کے واضح کر کے بیان کر رہا ہوں۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے بعد اس مقام پر ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ایک اشارہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، تمہارے اموال ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے، 9 ذی الحجہ کی جیسے حرمت ہے، تقدس ہے، ویسے ہی مسلمان کا خون جو ہے مقدس ہے، مسلمان کا مال مقدس ہے۔ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کا خون بہائے یا دوسرے کا جو ہے وہ مال اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس سواسیہ کا اسنان المشت، سارے انسان جو ہے آپس میں برابر ہیں، جیسے کنگھی کے دانے آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ نہ کسی کالے کو گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اسلام کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آئیے ناظر، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بھوپال سے بول رہے ہیں، ساجدہ حفیظ۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں سن 1917 میں تو جب طواف ودا ہوتا ہے نا، آپ سوال پھر سے کریں گی محترمہ؟ جی یار 2022 میں 17 میں ہے نا حج کرنے گئی تھی اللہ کے قرب سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ تو جب ہم کنکوری مار کے جب اپن طواف زیارت کو جاتے ہیں نا، تو بچہ ہمارا اس میں لے کے گئے تھا ویل چیئر میں، تو مجھے نیند آ جاتی تھی،
तो मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरा वो तवाफ हो गया था या कि है ना उसका दम देना पड़ेगा या सबका देना पड़ेगा, ये बता दीजिए कि बड़े तवाफ का है। आपने अरकान पूरे कर लिए थे और वाजिबात पूरे कर लिए थे? जी जी, वो बच्चे के साथ व्हील चेयर पे तवाफ कर रही थी मैं, तवाफ ज़ियारत होता है ना, वो कर रही थी। तो क्या कहते हैं, ज़रा नींद आ जाती थी मुझे, वैसे पूरे तवाफ का 7 चक्कर कर लिए। लेकिन तवाफ ज़ियारत आपने कर ली थी मुकम्मल तौर पे ना पूरी? जी जी कर ली थी, बस नींद आ जाती थी बीच बीच में, तो उसका पूछ रही हूँ उसका अपन को दम तो नहीं देना पड़ेगा, ये सबका वगैरह ये बता दीजिए, बड़ा आप ठीक है। जी जी बिल्कुल, अभी जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्रोफेसर साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? तवाफ ज़ियारत के साथ आपको हज मुकम्मल हो गया है। अगर असनाए तवाफ अगर कोई खुनूदी आ गई है, उससे तवाफ ज़ियारत पर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तवाफ ज़ियारत हज के 2 रुकन में से एक रुकन है। वकूफ़ अरफा एक रुकन है, तवाफ ज़ियारत एक रुकन है। अगर आपने 7 चक्कर पूरे लगा लिए हैं, भले ही आपको किसी तवाफ के दौरान अगर खुनूदी आ गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आपका तवाफ ज़ियारत जो है वो मुकम्मल हो गया है और इसके साथ इंशाअल्लाह आपका हज भी मुकम्मल हो गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मौलाना सैयद अलीम अशरफ जायसी साहब। और अफजल मैंगलोरी साहब, हमारे पास नात की भी फरमाइश आई है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि नात के 3 अशार आप हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। अच्छा ठीक आपके लिए पेश कर रहा हूँ मैं जी। आज़िम हज खुशबख्त है तू जो शहर नबी को हुआ जाना। ए आज़िम हज खुशबख्त है तू जो शहर नबी को हुआ जाना। सब उनके करम का फैज़ है ये, दीदार हरम को तेरा जाना। सब उनके करम का फैज़ है ये, दीदार हरम को तेरा जाना। और रहमत की घटा जिस दम छाए, जब आए खजूरों के साए, जब आए खजूरों के साए, मक्के से मदीने जब जाए, तू नात मेरी पढ़ता जाना। और कर दे जो करम की एक नजर, मिट जाए मेरी किस्मत के भावर। कर दे जो करम की एक नजर, मिट जाए मेरी किस्मत के भावर। वो ख्वाब में आकर कह अब फिर से मदीने आ जाना। ए आज़िम हज। और मक्ता समात फरमाए अफजल मंगलोरी का कि तकदीर मेरी भी जाए बदल, करता हूँ दुआ मैं हर एक पल, करता हूँ दुआ मैं हर एक पल। जो शहर मदीना है अफजल, जो शहर मदीना है अफजल, हो जाए वहाँ आना जाना। ए आज़िम हज खुशबख्त है तू जो शहर नबी को हुआ जाना। सब उनके करम का फैज़ है ये, दीदार हरम को तेरा जाना। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल मंगलोरी साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। और प्रोफेसर मौलाना सैयद अलीम अशरफ जायसी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। आप दोनों हज़रात ने प्रोग्राम में शिरकत करी, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए
اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.